اور محمد و آل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمة المعصومین علیہم الصلاة والسلام ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الفرقان الحمید والقرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. ناظرین کرام سلام علیکم یا علی مدد. وعلیکم السلام علی مدد. آپ تمام حضرات کہ ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کی پذیرائیوں کے، آپ کی حوصلہ افزائیوں کے اور آپ کے زبردست ریسپانس کے کہ ایسے عنوان کو ولایت میڈیا نے چھیڑا ہے صرف اور صرف برائے ولایت اہل بیت علیہ السلام کہ جن عنوانات پر گفتگو نہیں ہوتی تھی یا جن عنوانات پر معاملات مبہم ہیں یا جن معاملات کو WF6 کے ایجنٹس نے پوری طرح سے اس طرح دین میں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں تبدیلیاں کر کے ایسے شک و شبہات پیدا کرتی ہے کہ مومنین کے ذہن میں بہت سارے سوالات تھے. الحمدللہ کچھ حد تک ہم ان کے جوابات دینے میں کامیاب ہوئے ہیں. اصل جواب تو آپ کو مولا کا دامن تھامنے سے ہی پوری طرح سے ملیں گے، لیکن ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے اس مکتب فکر کے الحمدللہ ہم جن چیزوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید جو نازل کیا ہے اس قرآن میں سارے عنوانات ہیں. جیسے آج ہمارا عنوان ہے حزب اللہ کی صفات. قرآن مجید میں اس کی صفات دی ہوئی ہے اور حزب اللہ آج کا لفظ نہیں ہے، حزب اللہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا لفظ ہے. تو خداوند عالم یہ طے کرے گا کہ حزب اللہ کی صفات کیا ہوں. رسول خدا یہ طے فرمائیں گے، مولا علی یہ طے فرمائیں گے، شہزادی کونین یہ طے فرمائیں گے، مولا حسن یہ طے فرمائیں گے، مولا حسین یہ طے فرمائیں گے، ان کے جو 9 بیٹے ہیں وہ طے فرمائیں گے، خاص طور سے سرکار امام زمانہ یہ طے فرمائیں گے. قرآن مجید میں جہاں پر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے مختلف سوروں میں مختلف آیتوں میں اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کے حوالے سے، ویسے ہی اللہ نے اہل بیت کے دشمنوں کا ذکر بھی کیا ہے. اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ دیکھیے آپ کی اسکرین پر کافی میں سے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ شیخ کلینی نے حدیثیں جمع کی ہیں اور اس میں سے ایک بہت اہم ترین حدیث کافی میں باب النوادر کی. یہ دیکھیے باب النوادر آپ کی خدمت میں 283 باب النوادر اور اس کی چوتھی حدیث جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. یہ چوتھی حدیث آپ کی اسکرین پر. کیا سرکار ارشاد فرمانا ہے اس چوتھی حدیث میں؟ یہ حدیث آپ کے ایک مشہور صحابی ابی بصیر سے ان ابی جعفر علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں قال نزل القرآن 4 قرآن 4 حصوں پر نازل ہوا ہے. ربع فینا وربع فی عدونا وربع سنن وامثال وربع فرائض واحکام. آپ نے یہ چیز ماں کی کہ پہلے عقیدے کا ذکر ہے، بعد میں عمل کا ذکر ہے. یعنی قرآن کے قاری
قاریوں کو، قرآن کے ماننے والوں کو قرآن اسی وقت فائدہ دے گا جب پہلے وہ اہل بیت علیہم السلام کی فضیلت کے 1/4 حصے کو سمجھ لیں، اور اس کے بعد ان کے دشمنوں سے براعت اور ان پہ لعنت کے 1/4 حصے کو سمجھ لیں۔ جو لوگ اس کو سمجھے ہی نہیں وہ لوگ قرآن کو مانتے ہی نہیں۔ کیا بات ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری کیا حیثیت ہے گھٹنا سا طالب علم جو باقر العلوم ہے، یہ کوئی عالم نہیں کہہ رہا ہے، یہ باقر العلوم کہہ رہا ہے، جس نے اپنے ہاتھ سے علم کے پودے کی کوپل کو نکالا ہے، اسے تناور درخت بنایا ہے، اس کی شاخیں نکالی ہیں، اس پہ پتے، اس پہ پھول اور اس پہ پھل جس کے صدقے میں ہے، وہ باقر العلوم ارشاد فرما رہے ہیں ربع فی اعدائنا، قرآن کا 1/4 ربع فینا، 1/4 ہمارے بارے میں ہے، وَرُبْعٌ فِي عَدُوِّنَا، بعض حدیث میں عدائنا بھی ہے، اس حدیث میں عدونا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ شیعہ آل اوور ورلڈ جو ہمیں سن رہے ہیں اس وقت، ہندوستان میں، ایشیا میں، نجف میں، قم میں، ویسٹ میں، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، اور قرآن کا مہینہ ہے، آپ نے شب قدر میں قرآن سر پہ رکھ کے اعمال کیے ہیں، قرآن سر پہ رکھ کر مجھے یہ بتائیے کیا آپ نہیں جانتے کہ اہل بیت کے دشمن کون ہیں؟ کیا بات ہے، پھر ایسے لوگوں کو کہنا مقدسات، کیا بات ہے، جو شخص انہیں مقدسات کہہ رہا ہے وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، وہ قرآن کا دشمن ہے۔ اور قرآن کے ایک آیت کا دشمن نہیں، 2 آیت کا دشمن نہیں، ایک سورہ کا دشمن نہیں، قرآن کے 25% کا ڈائریکٹلی دشمن ہے۔ جو اہل بیت کے دشمن کو مقدس کہہ رہا ہے، آپ ذرا سوچیں یعنی کس حد تک ان کی جسارتیں بڑھ گئی ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر کوئی کتنا ہی بڑا دشمن ہو اسلام کا، لیکن ڈائریکٹلی جس نے اہل بیت علیہ السلام کو زہر دیا یا قتل کیا یا ان کے سر پہ ضرب ماری، اس سے برا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں بات آ گئی ضرب کی، تو ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، ساری دنیا کے شیعہ الحمدللہ بغیر کسی اختلاف کے اب تک مولا علی کے لیے اپنے سر سے خون بہاتے چلے آ رہے ہیں۔ غمازنی ویسے تو مولا حسین کے لیے بھی ہوتی ہے، لیکن اس کی جو مناسبت ہے وہ مولا علی سے ڈائریکٹلی اس لیے ہے کہ آپ کے سر پہ ضربت لگی تھی، ہے کہ نہیں؟ جب مولا کائنات علیہ السلام کے سر پہ ضربت لگی تھی، ابھی 19 رمضان کو، سلامت رہے ہمارے عزادار جنہوں نے غمازنی، ابھی تک ان کے زخم ہرے۔ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے صدقے میں اللہ ان کی تمام حاجات کو پورا کرے۔ 21 کو الحمدللہ تابوت کے سامنے لوگوں نے مولا کو یاد کر کے غمازنی کی، لیکن جو یہ نہیں جانتے کہ اہل بیت کے دشمن کون ہیں اور انہیں مقدس کہتے ہیں، وہی WF6 کے ملون یہ کہتے ہیں کہ عزاداری میں خون نہیں بہانا چاہیے۔ آپ کے دشمنوں پہ لعنت، ماتم کو حرام قرار دینے والوں پہ لعنت۔ تو آپ یہ بتائیے کہ آپ اس دشمن کو کب پہچانیں گے؟ اور جو خود کو حزب اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے ہیڈ کا ہم نے آپ کو ویڈیو دکھایا کہ جو باقاعدہ غمازنی کی مخالفت کرتا ہے، اور جو پریزنٹ حزب اللہ ہے لبنان میں، اسلحے والی حزب اللہ، ورنہ تو خدا کی قسم تابوت مولا علی کے سامنے جتنے لوگ تھے سب حزب اللہ، غمازنی کرنے والے جتنے تھے سب حزب اللہ ہے، سرتاجنی کرنے والے جتنے تھے سب حزب اللہ ہے۔ کیوں؟ انہی کو معرفت ہے کہ اہل بیت کے فضائل کیا ہیں، اور انہی کو معرفت ہے کہ ان کے دشمن کیا ہیں۔ لیکن WF6 کے چیف نے کیا کیا؟ ایران میں تمام مومنین سے کہا جا کے خون ڈونیٹ کریں،
خون ڈونیٹ کرنا ایک الگ فعل ہے. خون ڈونیٹ کرنے کا کوئی حکم قرآن میں نہیں, کوئی حدیث میں نہیں ہے, لیکن کسی انسان کی جان بچانے کے لیے اور کسی کی دوا کے لیے, کسی کے علاج کے لیے اس حوالے سے حکم ثانوی کے تحت اس کی اجازت دی جاتی ہے کہ اگر آپ کے خون دینے سے کوئی بچ سکتا ہے تو اس پہ اتنی تاکید. اور جو خون بہانا ثابت ہے معصوم سے, دیکھیے معصوم کا فعل, معصوم کا قول اور معصوم کی تقریر ہمارے لیے حجت ہے. جب چوتھے امام کا خون بہانا ثابت ہے, جب معصوموں نے جسے عالمہ غیر معلمہ اور فہیمہ غیر مفاہمہ کہا, کیا بات ہے بابا, ان کے سر سے خون کا جاری ہونا ثابت ہے. جب اللہ کا آسمان سے خون برسانا ثابت ہے, جب زمین سے 40 روز تک خون کا ابلنا ثابت ہے, جب انبیاء کا کربلا میں خون اللہ کا بغیر بتائے ہوئے بہانا اور پھر کہنا کہ ہم نے حسین کے مولا حسین کی شہادت کی موافقت میں تمہارا خون بہایا, اس سے کیا دلیل چاہیے اب آپ کو؟ تو اس کو آپ ملا رہے بلڈ ڈونیشن سے. ایسے جاہل لوگ, ان میں کیسے صفات ہو سکتی ہے حزب اللہ کی؟ حزب یعنی پارٹی, حزب اللہ means the party of اللہ. خدا کی قسم اگر پارٹی آف اللہ آپ کو دیکھنی ہے تو آپ کو 19 رمضان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جہاں عزادار اللہ کے نام پہ اور نفس اللہ کے نام پہ خون بہا رہے. 21 رمضان کو آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جہاں پر نور اللہ کے نام پہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھ رہے تھے, ان کو پکڑنا پڑ رہا تھا کہ کہیں زخم زیادہ گہرا نہ ہو جائے. یہ ہے حزب اللہ. اسے آپ کہتے ہیں کہ روزے کی حفاظت میں کہا تھے, ارے جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے آج مولا کے غم میں, خدا کی قسم ان عزاداروں سے بڑا کوئی روزے کا حفاظت کرنے والا نہ ہوتا اگر یہ وہاں ہوتے تو. اور ویسے بھی وہاں سر سے خون بہانے والے اور پشت سے خون بہانے والے تھے جنہوں نے روزے کی حفاظت کی. لیکن روزے کی حفاظت, جس شہزادی کے روزے کی بات ہو رہی ہے, اس شہزادی نے اپنی رضا تک دے دی عقائد کی حفاظت کے لیے. دی کہ نہیں دی؟ ولایت کی حفاظت کے لیے اور دشمنوں کو بے نقاب کرنے کے لیے. آج لوگ کہتے ہیں مجلس میں یہ عنوان ہونا چاہیے, وہ عنوان ہونا چاہیے, وہ عنوان ہونا چاہیے. ان احمقوں سے کوئی یہ پوچھے کہ شہزادی نے کربلا کے بعد جو سب سے پہلی مجلس کی یزید کے دربار میں, یزید کے محل میں, اس مجلس میں شہزادی نے جو پڑھا وہی عنوان ہونا چاہیے. اگر اس میں آپ نے وضو سکھایا تو وضو ہونا چاہیے, اگر آپ نے نماز بتائی تو نماز ہونی چاہیے, اگر آپ نے روزے کے احکامات بتائے تو وہ ہونا چاہیے, اگر آپ نے حج کے احکامات بتائے تو وہ ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ نے ولایت کی بات کی اور ان کے دشمنوں پہ برات کی بات کی اور مسائل بیان کیے تو ہمیں بھی مجلس کا عنوان وہی رکھنا چاہیے. یہ WF6 کے ایجنٹ سب کچھ بدلنے پہ تلے ہوئے ہیں, کب اٹھیں گے نوجوان؟ آپ غور کریں, آپ اپنے عقائد کو محفوظ رکھیں. ہمارا تو کیا ہے, ہم ڈرتے نہیں کسی سے اور ہم حق بولیں گے. دعوے تو سبھی کرتے ہیں ہم حق بولیں گے, مگر بولنا حق ہو ثابت تو ہونا چاہیے قرآن سے اور اہل بیت کی حدیث سے. ورنہ کون کہتا ہے کہ میں باطل پر ہوں؟ ایک آدمی بتا دیجیے دنیا میں جو کہے میں باطل پر ہوں, اب میں باطل بات بول کے رہوں گا. کوئی نہیں بولتا. جھوٹے سے جھوٹا آدمی یہ کہتا ہے میں حق بول رہا ہوں, لیکن حق وہ ہے جو اہل بیت بتائیں. اہل بیت نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا 1/4 ہمارے بارے میں اور 1/4 ہمارے دشمن کے بارے میں. اب آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیے کہ حزب اللہ ہونے کا جو دعویٰ کر رہا ہے اس میں یہ صفت ہے یا نہیں. میں نے جو آیت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی, مومنین نے بہت سراہا, اور مومنین اس آیت کو پھر سے سننا چاہتے ہیں. ہم وہ آیت مومنین کی خدمت میں پھر سے پیش کرتے ہیں, سورہ مجادلہ کی آیت. یہ آیت اس نے بہت سے مومنین کی آنکھیں کھولی الحمدللہ. یہ قرآن مجید آپ کی اسکرین پر, اور یہ سورہ مجادلہ کی آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, تو کئی بار پیش کر چکا ہوں, لیکن تیزی سے آج اس کا ترجمہ اور پھر معصومین علیہ السلام کی زبانی ایک حدیث اس کے حوالے سے. یہ دیکھیے آپ کیا ارشاد فرما رہا ہے اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ مجادلہ چیپٹر 58. لکھ لیجئے اس کو آپ, کیونکہ اس میں حزب اللہ کا تذکرہ ہے. ورس نمبر 22, آخری ورس.
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یعادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. ٹھیک ہے, کیا ترجمہ کیا ہے؟ یہ ترجمہ میں ان کا پڑھ دیتا ہوں. جو لوگ خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے سبحان اللہ. اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان کے لوگ کیوں نہ ہوں. دیکھا چیپٹر 58 ورس 22. اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اوپر جو حشر 59 لکھا ہے وہ اس لیے لکھا ہے کہ اسی پیج کے اینڈ سے یہاں پر سورہ حشر شروع ہو رہا ہے, اس لیے یہ آپ کو اوپر کے پیج پر دکھائی دے رہا ہے, ورنہ ایکچولی یہ سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے. تو یہ واضح ہم نے کر دیا. اب مولا نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ جو قوم ایمان لائی ہے, جو آخرت پر ایمان رکھتی ہے اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے, آپ دیکھیں گے ہی نہیں کہ وہ اس کو دوست رکھے کہ جو اللہ اور رسول کا دشمن ہو. کیا بات ہے, کیا بات. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس نے شہزادی پر ظلم کیا وہ اللہ اور رسول کا دوست ہے کہ دشمن؟ فیصلہ آپ کریں. جس نے فدا غصب کیا وہ اہل بیت کا دوست ہے کہ دشمن ہے؟ اللہ اور رسول کا دوست ہے کہ دشمن؟ جس نے رسول کو زہر دیا دوستی میں زہر دیا جاتا ہے. جس نے مولا کے جنازے پر تیر برسائے, اللہ اکبر, میں کیا عرض کروں, جس نے مولا سے جنگ کی, بالکل واضح ہے, مطلب اس کے لیے تو مجھے دلیل دینے کی بھی ضرورت نہیں, بچے کو معلوم ہے کس نے جنگ کی, کس نے زہر دیا, کس نے تیر برسائے. ان کے احترام کی بات. تو پہلے آپ اس آیت کی روشنی میں یہ ثابت کریں کہ آپ مومن ہیں, جیسا ہم نے پچھلی بار کہا تھا. اس آیت سے جو بھی قوم حزب اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے یا جو بہت بڑے فقیہ اور مرجع ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, نعوذ باللہ ولایت کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں, پہلے مومن ہونا تو ثابت کریں. اور میری بات نہ سنیں آپ لوگ, آپ سورہ مجادلہ اٹھا کر پڑھیں. یہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے, اور بہار خالی قرت سے نہیں ہوتی ہے, بہار خالی قرت سے نہیں ہوتی ہے, بہار قرآن فہمی سے ہوتی ہے, بہار معرفت سے ہوتی ہے, بہار تدبر سے ہوتی ہے. آپ کہیں گے اپنی طرف سے کیسے کریں؟ نہ, خود قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں. سورہ محمد بار بار ہم دہرا چکے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یعنی قرآن پڑھ کر پوری قرأت کر کے ہم نے ختم کر دیے, ایک ختم کر دیے, دو ختم کر دیے, 5 ختم کر دیے. آپ ختم ہو جائیں گے اگر غور و فکر نہ کریں گے تو. اللہ خود کہہ رہا ہے یہ لوگ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے. اس کا مطلب قرآن پڑھنے کے لیے خالی نہیں ہے, غور کرنے کے لیے. جب غور کریں گے تو پتا چلے گا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یعادون من حاد اللہ ورسولہ. اب یہاں پر سنیے ایک نقطہ, مثال کے طور پر مسٹر ایکس اللہ کے دشمن ہے, ٹھیک ہے, تو جو مومن ہے وہ انہیں نہیں مانے گا, ٹھیک ہے, جو مومن ہے وہ انہیں نہیں مانے گا, بالکل نہیں مانے گا. یا بلکہ میں مسٹر ایکس کو مسٹر ایل بنا دیتا ہوں, لعنت اللہ. ٹھیک ہے, مومن کبھی نہیں مانے گا انہیں, بالکل کراس, بالکل نہیں مانے گا مومن. اب مومن ان کو نہیں مانے گا تو ان کو جو مانے گا وہ کیا ہوگا؟ آپ طے کریں. اب مومن کے علاوہ جو مومن نہیں ہے وہ کیا ہے قرآن میں؟ جو غیر مومن ہے, چلیے میں آسان لفظ استعمال کرتا ہوں, غیر مومن کہہ دیتا ہوں. اب کس کیٹیگری میں آپ کو رکھنا ہے وہ آپ جانیں. غیر مومن بہت وسیع کیٹیگری ہے, دہریہ بھی ہو سکتا ہے, ناصبی بھی ہو سکتا ہے, مشرک بھی ہو سکتا ہے, کافر بھی ہو سکتا ہے,
ٹھیک ہے, منافق بھی ہو سکتا ہے, مرتد بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. غیر مومن ہم آسان لفظ استعمال کر رہے ہیں. اب غیر مومن جو اللہ کے دشمن کو دوست رکھ رہا ہے, اس غیر مومن سے آپ طے کریں آپ کو اتحاد کرنا چاہیے کہ نہیں. کہ بھائی نہیں, یہ وہ ڈائریکٹلی دشمن نہیں ہے نا, بالکل سامنے آ سکتا ہے, کیا کہ ڈائریکٹلی دشمن نہیں ہے, ہم تو اس سے دوستی کر رہے ہیں. تو آپ کو غیر مومن سے دوستی کرنے کے لیے کہا کس نے؟ شیعہ قوم کے خمس کا پیسہ یا پھر کوئی ایجنسی دے رہی ہے پیسہ, چاہے اسے WF6 ایجنسی کہہ دیجئے, یا تو یہ خمس کا پیسہ ہے, یا یہ انفاق کا پیسہ ہے, شیعہ قوم کے لوگوں نے دیا یہ پیسہ. یہ اربوں روپے جو آپ ضائع کر رہے ہیں قوم کا, اللہ کے دشمن کے ماننے والوں سے اتحاد کے لیے, یہ حکم آپ کو دیا کس نے؟ کیا بات ہے, اور رہ گئی بات, نہیں اتحاد تو اچھی چیز ہے, بالکل اچھی چیز ہے, تو پھر خالی غیر مومن سے کیوں کی جائے؟ آدم کی ساری اولاد سے کی جائے نا. بھائی حابیل بھی تھے, قابیل بھی تھے تو بھائی, قابیل کی نسل, حابیل کی نسل. اب کوئی کہے نہیں نسل تو ان سے نہیں چلی, جناب شیش سے چلی, اس بحث میں نہ جائیں, ٹھیک ہے, لیکن صفات سے پتہ چلے گا کون قابلی ہے اور کون حابیلی ہے. اگر اتحاد کرنا ہی ہے تو ہم تو کہتے ہیں ساری دنیا سے اتحاد کریں. بالکل. جو غیر مومن ہے, میرا سوال ہے بنیادی آپ تمام مومنین سے, یہ بتائیے کہ مومن مومن کیوں ہے اور غیر مومن کیوں ہے؟ تو کہا مومن مومن اس لیے ہے چونکہ مومن اہل بیت کے فضائل کو بھی مانتا ہے اور ان کے دشمنوں سے برات بھی کرتا ہے. اور غیر مومن کیوں ہے؟ تو کہا اس لیے کہ وہ صراط مستقیم کو چھوڑ چکا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, صراط مستقیم کو چھوڑ چکا ہے. ارے جو صراط مستقیم کو چھوڑ چکا ہے آپ اسے کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ ارے نہیں, آپ تو نفرت کی بات کر رہے ہیں. نہیں, ہم تو سارے بنی آدم سے اتحاد کی بات کر رہے ہیں, یونٹی کی بات کر رہے ہیں. لیکن اگر بات اصول کی ہے, تو بلکہ غیر مذاہب میں اہل بیت کا کوئی قاتل نہیں ہے ڈائریکٹلی. غیر مذاہب میں اہل بیت کو ڈائریکٹلی کوئی زہر دینے والا نہیں ہے. تو اب اگر دو لوگ آپ کے پاس ہیں, ایک قاتل کا ماننے والا, زہر دینے والے کا ماننے والا, اور ایک ایسا آدمی جس کو اہل بیت کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, تو دونوں میں سے کس کو آپ پہلے قریب کر سکتے ہیں؟ لوجیکلی سوچئے نا آپ. ایک آدمی اہل بیت کے قاتل کا ماننے والا جس کے بارے میں قرآن کی 25% آیتیں ہیں اس کے خلاف, ٹھیک ہے, اور جس کے خلاف 1-2 آیتیں 10 آیتیں ہیں, تو دونوں میں سے بڑا دشمن کون ہوا؟ اللہ اکبر, میں کچھ عرض کر رہا ہوں, لیکن بڑا دشمن کون ہوا؟ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا, آپ نہیں ڈیسائیڈ کریں گے. شیطان بزرگ وہ ہے جو اہل بیت کے قاتل کا ماننے والا ہے. اب طے کرنا آپ کا کام ہے. شیطان بزرگ کل کون تھا؟ اہل بیت کا قاتل. اور شیطان بزرگ آج کون ہے؟ قاتل کو ماننا والا. اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ آپ کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے, آپ کو گول گول گھمایا جا رہا ہے. مرجعیت حدیث رجوع سے, فرجعوا فیہا الی روات حدیثنا. تقلید حدیث تقلید سے ہے, بالکل تقلید کیجئے, اندھی نہیں کر سکتے, 4 شرطیں ہیں. جو لوگ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن کو مقدس کہیں ان کی مرجعیت بھی باطل ہے, ان کی تقلید بھی حرام ہے. مومن تو یہ ثابت نہیں ہو پا رہا ہے قرآن کے مطابق, ہاں, اور یہ چلے ہیں بڑی بڑی باتیں کرنے. ہاں, کیا اللہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ اگر وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا خاندان کے لوگ ہوں, اگر وہ اللہ اور رسول کے دشمن ہے تو انہیں نہیں مانتے مومن.
ٹھیک ہے، یہ بات بالکل واضح ہو گئی. اب اس کے بعد میں نے تیزی سے آیت پڑھ کے میں پھر حدیث پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ آیت میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں آپ کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیے آپ کی اسکرین پر پھر سے آیت آ گئی. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. اب ٹاپک پہ آ گئے ہم. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہ حزب اللہ ہے، یہ حزب اللہ ہے، یعنی جو اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دشمنی کریں وہ حزب اللہ ہے. آپ مجھے آگے بتائیے کہ اہل بیت کے قاتل اللہ اور رسول کے دشمن ہیں یا نہیں؟ بالکل ہے، نہیں، فلاں ان کو مانتے ہیں اور فلاں مانتے ہیں اور فلاں مانتے ہیں، یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی. اب آپ مجھے ایک بات اور بتائیے، بے وقوف بنانے کی بھی انتہا ہوتی ہے. کیا کہا اللہ نے؟ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہی حزب اللہ اور حزب اللہ کامیاب ہوگی. تو 1400 سال پہلے طے ہو گیا کہ حزب اللہ کون ہوگی. اب آپ کی خدمت میں ایک چیز عرض کر رہا ہوں، بالکل سامنے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ بھائی عیسائیوں سے ہمیں لڑنا اور یہودیوں سے ہمیں لڑنا، قرآن میں یہودیوں کے خلاف آیت ہے کہ بہت سخت دشمن ہیں اور ایسا ہے اور ویسا ہے. بالکل ہے، قرآن کی آیت تو کون رد کر سکتا؟ درست ہے. کیوں ہماری دشمنی ہے یہودیوں سے؟ قرآن نے کہا اس لیے نا کہ اپنی مرضی سے، پرسنل کوئی گرج تو نہیں ہے. ہاں بھائی یہودی جو ظالم ہے، جو یہودی ظالم نہیں ہے. پہلے تو بات آپ کو غیبت میں کرنا کیا، یہ بھی ہم کور کریں گے کل ولایت اور غیبت کے عنوان میں، کہ اگر کوئی دشمن ہے بھی اور قرآن نے بھی کہا ہے دشمن ہے، تو قرآن نے تو یہ بھی کہا ہے چور کے ہاتھ کاٹ دو، اٹھا کے کاٹ دیجئے. آپ کی ذمہ داری کیا ہے پہلے اس کو تو سمجھیے. لیکن چلیے، یہودی جو ہے دشمن ہے، ٹھیک ہے، آیت ہے قرآن کی بالکل. کافر کے سلسلے میں، مشرک کے سلسلے میں، منافق کے سلسلے میں ساری آیتیں آپ کے پاس موجود ہیں. لیکن معصوم نے کیا کہا؟ ربع فی عدونا، 25% آیتیں کس کے بارے میں؟ جو اشقل الاولین والآخرین ہے وہ یہودی تھا یا بظاہر مسلمان تھا؟ میں نام نہیں لے سکتا، اشارہ مومنین سمجھ رہے ہیں. مردوں میں جو سب سے بڑا شقی تھا، مردوں میں جو سب سے بڑا شقی تھا، میرا سوال ہے کہ وہ مسلمان تھا کہ غیر مسلمان؟ بظاہر مسلمان تھا. عورتوں میں جو سب سے بڑی شقیہ تھی وہ مسلمان تھی کہ غیر مسلمان؟ سارے مومنین کو جواب معلوم ہے. لیکن یہ WF6 کے ایجنٹ آپ کو گول گول گھمانے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے بیسکس پر واپس آ جائیے. جو آپ کو فقہا، مراجع، علماء خیر، آپ کے آباء و اجداد، آپ کی والدہ نے لوریوں میں تولا اور تبرہ سکھایا، اس پر واپس آئیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب تو حوزات علمیہ کے نصاب بدل چکے ہیں، ورنہ حوزات علمیہ میں نصاب میں جو نظمیں آپ نے سیکھی ہیں تولا اور تبرہ کی، اسے یاد کیجئے. ہماری نہ سنیے. ہم نے ولایت میڈیا کے ذریعے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ ہم صرف وہ حقائق آپ کو دوبارہ بتائیں کہ جن پر یہ گرد و غبار ڈال کر اور کتاب آپ کے شیلف سے ہٹا کے دوسری کتاب ولایت علی کی کتاب ہٹا کے جھوٹی ولایت کی کتاب رکھنا چاہتے ہیں، آپ کے نصاب میں داخل کر رہے ہیں. اہل بیت کے دشمنوں سے تبرہ کے بجائے آپ کا وقت، آپ کا مال ضائع کرنے کے لیے یہاں وہاں آپ کو لگا رہے ہیں سیاست میں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے میرا سوال ان سے یہ ہے کہ اگر یہودیوں سے یا عیسائیوں سے یا دوسرے لوگوں سے جن سے بھی ہماری دشمنی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بیسک وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ایک حجت کو نہیں مانتے. مثال کے طور پر یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے. عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں مگر رسول خدا کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، یہ تو بات ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ پوری کائنات میں کیا آدم کی خبر کو اللہ نے ان کی نبوت کی خبر کو نبأ عظیم کہا؟
کیا بات ہے، کیا اللہ نے نوح کے نبوت کو نبأ عظیم کہا؟ کیا اللہ نے موسیٰ کی نبوت کو نبأ عظیم کہا؟ اس کے پہلے ابراہیم خلیل اللہ ہے، ان کی نبوت کو نبأ عظیم کہا؟ نہیں کہا، بلکہ ابراہیم خود جس کے شیعہ ہونے کی تمنا کرے، کیا بات ہے، اور کریے اس پر کس کے شیعہ ہونے کی تمنا تھی ابراہیم کو؟ میں شیعوں سے گفتگو کر رہا ہوں۔ موسیٰ کی نبوت کے لیے نبأ عظیم نہیں، عیسیٰ کی نبوت کے لیے نبأ عظیم نہیں۔ تو یہودیوں نے عیسیٰ کی نبوت کا انکار کیا ہے، مگر نبأ عظیم کا انکار، عیسیٰ کی نبوت نبأ عظیم نہیں ہے۔ اب رسول خدا کا انکار عیسائیوں نے کیا، حالانکہ رسول خدا انبیاء کے سردار ہیں، حالانکہ رسول خدا رسولوں کے سردار ہیں، اولی العزم پیغمبروں میں سب کے سردار ہیں۔ آپ کی نالین کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، مگر اللہ نے آپ کے اعلان رسالت کو بھی نبأ عظیم نہیں کہا۔ ہماری جانیں قربان مولا کائنات پر، نفس اللہ پر اور نفس نبی پر، کہ جس کی ولایت کے غدیر میں اعلان کو اللہ نے نبأ عظیم کہا۔ غور سے سوچ کر مجھے بتائیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھے اور سر پہ قرآن رکھے، بالکل بیسکس بات کر رہا ہوں میں، کوئی بھی ایک بھی بات اس میں غلط ہو آپ ضرور میسج کریں، آپ ضرور بتائیں کہ نہیں آیت یہ کہہ رہی ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، تاریخ یہ کہہ رہی ہے، آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں، ہم اپنی اصلاح کے لیے تیار ہیں، مگر کیا بات ہے، سامنے آنکھ میں دھول جھونک دینا، یہ تو بالکل ہمیں یاد آتا ہے کہ بچپن میں ہم ایک علاقے سے جا رہے تھے تو ہمارے والد صاحب بھی ساتھ میں تھے، بڑی خوبصورت گھڑیاں تھیں، تو ہم نے اپنے والد سے کہا کہ ہمیں اس میں سے ایک گھڑی خریدنی ہے، تو انہوں نے کہا بیٹا گھڑی تو خریدیں گے مگر یہاں سے نہیں خریدیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دکھائیں گے آپ کو گھڑی اور باندھ کے پتھر دے دیں گے۔ یہ WF6 کی لابی ایسے ہی ہے، اوپر سے بینر شیعت کا، اندر صرف پتھر اور لعنت ہے، کچھ نہیں ملنے والا آپ کو۔ آپ کو آپ ہی کے بیسک سے ہٹا دیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کہتے ہیں کچھ چالاک ایسے ہوتے ہیں جو آنکھوں سے سرما چرا لیں، کچھ بے وقوف بنانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے سر پر بال ہی نہ ہو اسے کنگھی بیچ دیں۔ اللہ اکبر، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، یہ مثالیں آپ نے سنی ہے نا، کچھ ایسے ہیں جو اندھے کو اینک دے دیں کہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے، آپ کو پہننا ہی چاہیے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، خدا کی قسم آپ سے آپ کا عقیدہ چھین لیں گے، اور اس کا ذکر حدیث تقلید میں باقاعدہ ہے، علماء سو کے بارے میں جب ہم کریں گے تو آپ کو بتائیں گے۔ تو میں واپس آ رہا ہوں بیسکس کی طرف۔ اگر حضرت عیسیٰ کے منکر سے ہم متحد نہیں ہو سکتے، اگر رسول خدا کی رسالت کا انکار کرنے والے، ان کی ولایت کا انکار کرنے والے سے ہم متحد نہیں ہو سکتے، تو مولا علی کی امامت، خلافت، وصایت اور نبأ عظیم ولایت کے منکر سے اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہودیوں سے لڑنے کے لیے ہو سکتا ہے۔ کس امام نے کہا بتائیے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ شیطان بزرگ سے لڑنے کے لیے کس امام نے کہا؟ تو کہا کہ فلاں بڑے بزرگ ایک نئے امام۔ ارے کمال ہے، کہاں سے امام ہو گیا کوئی غیر معصوم؟ کتنی بھی بڑی شخصیت ہو، بڑے اچھے کام کیے انہوں نے۔ ہاں، اسی لیے اب آپ سمجھے، بیوقوف بنانے کے لیے لفظ امام استعمال کریں تاکہ آپ کنفیوز ہو جائیں نہ۔ شیعہ صرف 12 اماموں کو مانتے ہیں، کوئی 13واں امام بن کے کوئی حکم نہیں دے سکتا ہوں، اور اس کی اپنی تخیل اور اپنا خیال جو بھی ہوگا اپنی جگہ ہوگا۔ اگر معصوم سے ٹکرایا تو اسے رد کر دیا جائے، اگر بڑا احترام بھی ہوگا تب بھی احترام سے رد کر دیا جائے گا۔ یہ کیا دھاندلی آپ نے مجا رکھی ہے؟ فلاں نے کہا ہے، ارے بھائی قرآن اور اہل بیت نے کہا ہے کہ نہیں یہ بتائیے۔ اگر کوئی حکم قرآن، مولا کائنات کے پاس لوگ آئے کہ اب آپ خلیفہ بن جائیے 4تھی منزل میں، امام نے کہا میری شرط وہی ہے کہ اللہ اور رسول کا حکم، قرآن اور رسول کا حکم،
کہا فلاں کی سیرت فلاں کی سیرت. امام نے کہا اگر اس میں شامل ہے تو الگ سے شرط کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر اس میں شامل نہیں ہے, اس کے خلاف ہے, تو خلاف کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ یہی بات ہم مولا کائنات کے ادنا سے غلام چاہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو آپ کے سو کالڈ اسکالر نے کہا ہے وہ قرآن اور اہل بیت نے کہا ہے, تو الگ سے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ امام کا قول پیش کر دیں جیسے ہم پیش کر رہے ہیں, اور اگر امام نے نہیں کہا ہے تو ان کی رائے کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کے خلاف نقلی ولایت کا دعویٰ کرنے والوں پہ لعنت. ارے آپ کو کون جانتا ہے؟ آپ غیر مشہور شخصیت ہیں, آپ اختلافی شخصیت ہیں, آپ پروپیگنڈا کے خلاف ہے, آپ بدنام ہیں, آپ چھوٹے سے طالب علم بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے. ارے تو ہم اپنی شخصیت پہ کہاں گفتگو کر رہے ہیں؟ کوئی کہیں دکھا ہمارا شخصیت پرسنالٹی کا پی, شخصیت کا شین کہیں لکھا ہے ادھر؟ اور جتنی بھی بڑی بڑی شخصیتیں ان کے قرآن کے سامنے کوئی بھی حیثیت نہیں. اگر وہ قرآن کے خلاف بول رہے ہیں تو ان سے زیادہ بدنام کوئی نہیں ہے. اگر وہ اہل بیت کے خلاف بول رہے ہیں تو ان سے زیادہ ملعون کوئی نہیں ہے. اب پروپیگنڈا تو سب کے خلاف ہوتا ہے. آپ بتا دیں, نام لیں, میں بتاتا ہوں اس کے خلاف میرے پاس کیا ثبوت ہے. ثبوت کے ساتھ بات کریں گے ہم لوگ, پروپیگنڈے سے بات نہیں کریں. آپ نام لیں, ہم بتائیں گے انہوں نے کیا کیا. اور الحمدللہ ایسے گربانوں پہ ہاتھ ڈالتے چلے آئے اور ڈالتے رہیں گے. اسی لیے بہت ڈر ڈر کے اور بچ بچ کے بول رہے ہیں آج کل لوگ کہ کہیں ان کا عقیدہ ظاہر نہ ہو جائے. جن لوگوں نے علم کے خلاف بولا ہے ان کا ساتھ دینے والے بھی وہی عقیدہ رکھتے ہیں, مگر ڈر کے مارے نہیں بول پاتے. بہت سے ایسے ہیں جو ہمارے یہاں ممبروں پر آ رہے ہیں, عقیدہ ان کا زکی باقری سے کم نہیں ہے, مگر الحمدللہ زکی باقری ایسا ذلیل و رسوا ہوا کہ اب وہ اس کا ساتھ, اپنے ہی آدمی کا ساتھ نہیں دے پاتے. السلام کے علم کی شان میں گستاخی کرنے والوں پہ لعنت. آئیے تیزی سے میں آپ کو لے چلتا ہوں کہ مولا نے ہمیں کیا حکم دیا ہے. عجیب و غریب ایک حدیث, علل الشرائع, یہ ہے کتاب شیخ صدوق کی, علل الشرائع. دیکھ رہے ہیں آپ کی اسکرین پر, ٹھیک ہے. شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب, اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. ڈائریکٹ میں, چونکہ حدیث بہت طویل ہے, عربی عبارت بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں, لیکن میں ڈائریکٹ اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ دیکھیے آپ, بہت تیزی سے میں پڑھ رہا ہوں, بغور سنیے آپ. کیا ہے عنوان؟ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغض اور موالات کے واجب ہونے کا سبب. چیپٹر کیا تھا؟ مجادلہ 58 ورس 22, کہ آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے مومنوں میں کہ جو اللہ رسول کے دشمنوں سے دوستی کرے, چاہے کہ وہ ان کے آبا ہی کیوں نہ ہو, یا ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو, یا ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے, چاہے ان کے باپ اور بیٹے, بھائی اور ان کے رشتہ داری کیوں نہ. اب دیکھیے, بیان کیا مجھ سے محمد بن قاسم استرابادی نے, انہوں نے کہا, بیان کیا مجھ سے یوسف بن محمد زیاد اور علی بن محمد بن سیاد نے, ان دونوں نے اپنے اپنے والد سے روایت کی ہے. انہوں نے حسن بن علی بن محمد بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ٹھیک ہے, یعنی کون سے سرکار ہوئے یہ؟ 11ویں سرکار, 11ویں امام سے حدیث سے. کیا فرمایا آپ نے؟ آپ نے کہا, اے بندے خدا, اگر کسی سے محبت کرو اللہ کی خوشنودی میں اور کسی سے بغض رکھو تو اللہ کی خوشنودی میں. یعنی کیا؟ آپ لوگ سن رہے ہیں, غور فرما رہے ہیں آپ. کسی سے محبت کرو تو کائے کے لیے؟ صاحب میں امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کی خوشنودی میں. اور کسی سے بغض رکھو تو کائے میں؟
اللہ کی خوشنودی میں. ٹھیک ہے, کسی سے دوستی کرو تو اللہ کی خوشنودی میں. اب محبت ایک تو قلب میں ہوتی ہے, دوستی بظاہر دکھتی بھی ہے. آپ کہہ رہے ہیں دوستی کرو, بھائی اتحاد میں دوستی تو ہوگی نا. اگر بھائی نہیں جان ہے اور جس کے نام سے منسوب کر رہے ہیں وہ خود انکار کر رہا ہے کہ ایسا کہا نہیں, وہ وقتی طور پہ آپس میں لڑائی ہو رہی تھی, جنگ ہو رہی تھی, قتل ہو رہے تھے, تو وہاں پر کچھ الگ جملہ کہا تھا کہ لوگ قتل نہ ہو. مثال کے طور پر ہمارے اور آپ کے علاقے میں شیعہ اور غیر شیعہ مل کر رہتے ہیں مسلمان, اگر آپس میں لڑائی ہو تو آپ اس وقت اگر ان کے بھائی چارے کی بات کہہ دیں کہ نہیں بھائی آپس میں آپ لڑے نہیں, آپ دونوں مسلمان ہیں, بھائی چلے ایک دوسرے کے گلے مل جائیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوگا کہ یہ قرآن کی آیت ہو گئی. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوگا کہ اہل بیت کی حدیث ہو گئی. بھائی وقتی طور پر لڑائی جھگڑے سے بچانے کے لیے اگر کوئی بزرگ کوئی کام کر رہا ہے تو اسے دلیل بنا کر قرآن کے سامنے لانا اور حدیث کے سامنے لانا اور پھر پورے ورلڈ میں تحریک چلانا, اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے. 11ویں امام کیا کہہ رہے ہیں, آپ کے موجودہ جو امام ہیں, بھول گئے آپ, جو لوگ بھول گئے ان کو یاد دلانا, باقی مومنین تو ماشاءاللہ خوب یاد رکھیں. امام کون ہے, رہبر معظم کون ہے. ایک صاحب نے نعرہ لگایا رہبر معظم کے دشمن پہ لعنت, اور رہبر معظم کا جو دشمن ہے وہ شیطان بزرگ ہے, رہبر معظم کا جو دشمن ہے وہ حزب الشیطان ہے. بالکل صحیح ہے, مگر کون رہبر معظم, امام مہدی. رہبر معظم تو پہلے طے کرنا سیکھے کون ہے, امام مہدی علیہ السلام, رہبر معظم, امام وقت, ولی امر ہے کہ نہیں. آپ کی خدمت میں پھر سے اس حدیث کے الفاظ دیکھیے کہ کیا امام نے کہا, اے بندہ خدا. اب جو بندہ خدا وہ ضرور سنیں, کسی سے محبت کرو اللہ کی خوشنودی میں, کسی سے بغض رکھو اللہ کی خوشنودی میں, کسی سے دوستی کرو اللہ کی خوشنودی میں, کسی سے دشمنی کرو, کسی سے دشمنی رکھ تو خدا اللہ کی خوشنودی میں. اس لیے کہ اللہ کی ولایت و دوستی اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے قاتل کو مقدس کہہ رہا ہے, جب اس کی اللہ سے ولایت ثابت نہیں ہے, دوستی ثابت نہیں ہے, تو وہ اللہ کی پارٹی کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ آگے سنیے. اور جب تک ایسا نہ کرے گا, بہت غور کی بات ہے, جب یہ پھنس جاتے تو کہتے ہیں بھائی یہ سب اختلافات میں نہ پڑیں, تقوی اختیار کریں, نمازیں پڑھیں, روزہ رکھیں, حج کریں, زکات دیں, خمس نکالیں, دعائیں پڑھیں, فلاں تسبیح پڑھیں, فلاں تسبیح پڑھیں, فلاں تسبیح پڑھیں, فلاں رکعت پڑھیں, فلاں رکعت پڑھیں, فلاں رکعت, فلاں نماز پڑھیں. تو امام نے آگے بھی فیصلہ کر دیا کہ ایسے بے وقوف بنانے والے جب آئیں گے تو اس کا بھی فیصلہ امام نے کر دیا. اور جب تک ایسا نہ کرے گا, خواہ کثرت سے نماز پڑھتا ہو, کثرت سے روزے رکھتا ہو, وہ ایمان کا ذائقہ بھی نہ چکھ سکے گا. اب بے ایمان کے نماز کا مطلب کیا, روزے کا مطلب کیا. اور پھر آگے امام نے کہا, اور تم لوگوں کے اس دور میں لوگوں کا, اللہ اکبر, آپس میں بہت ہی خوبصورت جملہ ہے, اور تم لوگوں کے اس دور میں لوگوں کا آپس میں مواخات و برادری اکثر لوگوں کے لیے ہوتی ہے. اس کی بنیاد پر وہ کسی سے محبت اور کسی سے عداوت رکھتے ہیں, یعنی جو جنرل معاشرے کی بات ہے وہ مولا کہہ رہے ہیں, مگر یہ چیز انہیں اللہ کے دربار میں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی. اللہ اکبر. اس صحابی نے کہا کہ میں یہ کیسے معلوم کروں کہ میں نے یہ دوستی اور دشمنی جو کی ہے وہ اللہ کے لیے کی, اور یہ کیسے معلوم ہو کہ اللہ کے دوست کون ہے جس سے میں دوستی کروں اور اللہ کا دشمن کون ہے جس سے میں دشمنی کروں. آپ نے یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور کہا کیا تم ان کو دیکھتے ہو. ان صحابی نے کہا جی ہاں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کا دوست اس کا دوست اللہ کا دوست ہے. یعنی مولا علی دوستی کا میزان ہے. دوستی کی جائے گی تو مولا علی کے چاہنے والے سے, ان کی ولایت کے ماننے والے سے.
پھر امام نے آگے کہا، حضرت نے فرمایا کہ اس کا دوست اللہ کا دوست ہے، تم اسے دوست رکھو، اور اس کا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ اب فیصلہ سنیے، جو اللہ کا دشمن اسے مقدس کہنے والا حزب اللہ نہیں ہو سکتا، جو اللہ کے دشمن کا ماننے والا ہو اس سے اتحاد کرنے والا حزب اللہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی ان کا دشمن اللہ کا دشمن ہے، ٹھیک ہے، تم اس سے دشمنی رکھو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص اس کو دوست رکھتا ہے تم اس کو دوست رکھو، خواہ، اب یہاں بہت امپورٹنٹ جملہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، جملہ جو شخص ان کو دوست رکھتا ہے، یہاں میں اہل ولایت سے دست ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں، آپ کو کوئی غلط فہمی گھر آئیں بات کریں۔ بعض لوگوں نے، جب ہم لوگوں نے شیخ صابر بنگالی جو علم کا گستاخ تھا اس کے خلاف آواز اٹھائی تو کہا ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ویسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یوں کہتے تو یوں کہتے۔ ہمارا ان سے بنیادی سوال ہے، آپ بھی ماشاءاللہ علم کے ماننے والے ہیں، چلیے آپ کو ہمارا طریقہ نہیں سمجھ میں آیا، آپ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ اور آپ نے سلیقے سے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ اور سلیقے سے آواز اٹھا کر اسے بین کیوں نہیں کر دیا؟ بھائی ہم سے تو جو بولتے بن پڑا بولا ہم نے، جو لیگل ایکشن لیتے بن پڑا وہ لیا ہم نے، اور آگے بھی ہم ایکشن لیں گے، بالکل لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی پرسنل لڑائی نہیں ہے، ناک کی لڑائی ہم نہیں لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس پر باقاعدہ جو ممکن ہو سکا وہ کیا، اور یہ خالی ایک مرتبہ گستاخی نہیں کہ اس کے پہلے بھی گستاخیاں کر چکے ہیں۔ ہم ان اہل ولایت سے سوال کر رہے ہیں دست ادب جوڑ کے کہ اس اصول پہ آپ پورے اتر رہے ہیں یا نہیں۔ ہم تو اس اصول کی وجہ سے بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں فلاں کا جواب آپ نے کیوں نہیں دیا، اور فلاں کا جواب کیوں نہیں دیا، اور فلاں کا جواب کیوں نہیں دیا۔ تو حدیث کے آخری حصے میں ہم بتا رہے ہیں کہ اس وجہ سے ہم نے جواب نہیں دیا۔ جب ہم پہ ثابت ہو جائے گا کہ آپ بھی ولایت کے دشمن ہیں تو پھر ہم اور آپ میں کھل کے پھر دشمنی ہوگی انشاءاللہ۔ اب امام نے کیا فرمایا سنیے، امام نے فرمایا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص اس کو یعنی مولا علی کو دوست رکھتا ہے تم اس کو دوست رکھو، خواہ وہ تمہارے باپ یا تمہاری اولاد کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کو دشمن رکھتا ہو تم اس کو دشمن رکھو، خواہ تمہارا باپ یا تمہاری اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اب آپ مجھے بتائیے، لوگ ہیومینٹی کی بات کر رہے ہیں، یہاں مولا کہہ رہے ہیں جو ان کا دشمن ہے وہ اگر اولاد ہو تب بھی نہ مانو، اگر باپ ہو تب بھی نہ مانو، اس سے دشمنی رکھو، اس سے واضح اور کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حزب اللہ کی بنیادی صفت اگر آپ کو چیک کرنی ہے تو یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں، شیطان بزرگ کو مار رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ روزے کی حفاظت کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں بات پیش کر دی کہ ذرا ریسرچ کریں، تحقیق کریں۔ جب آپ کسی ملک کو اپنے ملٹری کا بیس بنائیں گے اور وہاں پر میزائل شوٹ کرنے کے 60 سے زیادہ، 60 تو وہ ہے جو آفیشیلی خود سپورٹرز نے بتائے، رشیا نے بتائے، اس سے کہیں زیادہ، کئی 100 اسلحے کی جگہ فیکٹریز بنائیں گے، تو وہاں جو بیویوں کے روزے ہیں وہ خطرے میں تو آئیں گے، کیونکہ دشمن تو دشمن ہے، اس کے تو ہم بھی دشمن ہیں۔ بھائی طاغوتی طاقتوں کے ہم بھی دشمن ہیں، ہم پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہر ظالم یہودی پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، ہر ظالم ناصبی پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، مگر ان ظالم یہودی اور ناصبیوں کی طرح ہی روزوں کو خطرے میں ڈالنے والوں پر بھی ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ جو خطرے میں ڈالا آپ نے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، پھر ہم ہو، آپ ہو، کوئی بھی ہو، کیوں خطرے میں ڈالا آپ نے؟ تو پہلے آپ ثابت کریں کہ آپ کے اندر صفات ہیں حزب اللہ کی قرآن کے مطابق، جو کہ ثابت نہیں ہو پا رہا ہے۔ قرآن کے مطابق جو اہل بیت کے فضائل، یہ حضرات وہ ہیں کہ آپ اگر فضائل ڈھونڈیں گے وہی فلاں صاحب نے بڑے کارنامے انجام دیے، مولا علی کے فضائل میں کیا کیا پڑھا ہے؟ کچھ ملے گا ہی نہیں آپ کو، صرف سیاسی جملے ملیں گے، صرف جنگیں اور نعرے ملیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ حیات منت ذلہ کہنے سے ذلت دور نہیں ہوتی ہے، علی علی کرنے سے ذلت دور ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، دونوں جہاں کی عظمت اور فضیلت جس کی چوکھٹ پہ سجدہ کرے اسے مولا کہتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں۔ سرکار نے حکم فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ ان لوگوں کو آپ چیک کر لیں، آپ خود دیکھ لیں کہ جو خود کو اللہ کی پارٹی کہتے ہیں کیا وہ فضائل مولا کائنات کی مجلس معین فرماتے ہیں، مولا کائنات کے فضائل پڑھتے ہیں؟ آپ حضرات
شیعہ ماشاءاللہ سے ہمارے ہاں الحمدللہ ایشیا میں اردو سپیکنگ خاص طور جو کراؤڈ ہے، ایک ایسا ماحول روحانی مولا نے عطا فرمایا ہے کہ جہاں پر ہماری مجلسوں میں، ہماری محفلوں میں کوئی نعرہ نہیں ہے سوائے علی علی یا مولا علی کے چاہنے والوں نے کسی نے کہہ دیا قمبر کا نعرہ علی علی، کسی نے کہہ دیا میسم کا نعرہ علی علی، وہ بھی علی علی کے حوالے سے، کسی نے اجمیر والے کا ذکر کر دیا وہ بھی علی علی کے حوالے سے، کسی نے شہباز قلندر کی بات کر دی وہ بھی علی علی کے حوالے سے. ٹھیک ہے بھائی، بولے 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 سخی لال قلندر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علی حیدر، اینڈ میں کیا آ رہا ہے؟ اب انہوں نے دیکھا فوراً اعتراض کر دیا. ہمارے جو اہل ولایت ہیں ان سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں، کسی کی بھی مخالفت کریں تو پہلے جا کے دیکھیں اس نے کیا کیا ہے، تحقیق کریں. اگر خدا نخواستہ شہباز قلندر نے قرآن اور اہل بیت کے خلاف کچھ بولا ہے تو ہم سب پہ واجب ہے ان کی مخالفت کرنا. لیکن اگر انہوں نے سندھ میں شیعہ تو شیعہ غیروں سے علی علی کروایا ہے، ابھی بلا وجہ ان کی تو عادت ہے، آپ نے کسی کے خلاف بولا حدیث تقلید کے مطابق کہ یہ مرجع غلط بات کر رہا ہے، بلکہ یہ تو فقیہ بھی نہیں ہے مرجع بھی نہیں ہے، تو فوراً کہہ دیں گے آپ اخباری ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے علی علی کرنا شروع کر دیا، سادہ لباس پہننا شروع کر دیا تو کہیں گے آپ ملنگ ہیں. ٹھیک ہے، ابھی عید آ رہی ہے، عید کی نماز واجب تھی کہ نہیں تھی؟ ٹھیک ہے، رسول خدا نے پڑھائی تھی عید کی نماز، واجب تھی. عید میں نیا لباس پہننا مستحب سے بڑھ کر تھا، کیونکہ حسنین علیہ السلام کے لیے آسمان سے لباس نازل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ٹھیک ہے، لیکن کربلا کے بعد اہل بیت علیہ السلام نے وہی عید کی نماز جو واجب تھی وہ نماز نہیں پڑھائی، اور آج اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی کسی گروپ میں اختلاف نہیں ہے. جو پڑھتے بھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب واجب کو مستحب کیسے ہو سکتا ہے وہ ایک الگ ٹیکنیکل بحث ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، کہ واجب ایز اٹ از رہے گا. ٹھیک ہے، عید کی نماز کون پڑھا سکتا ہے کون نہیں پڑھا سکتا ہے یہ الگ بحث ہے. امام رضا علیہ السلام نے کیوں مامون سے کہا تھا کہ مجھے اس سے دور رکھ تو، اور پھر آپ پڑھانے لے جب چلے ہیں آپ پیادہ پا تو کیا معاملہ ہوا، کیوں اس نے روک دیا مولا کو نماز عید پڑھانے سے؟ یہ سب ایک ٹاپک ہے. لیکن ملا یعذر الفقیہ جیسی معتبر کتاب میں ذکر موجود ہے کہ پانچویں امام کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کا حزن تازہ ہو جاتا ہے. اب اگر آپ نے اہل بیت کے حزن کی وجہ سے بالکل سادے انداز میں عید منائی، جو واجب تھا وہ آپ نے فطرہ نکال دیا، روزہ آپ نے پورے مہینے کا رکھا، ٹھیک ہے، تو آپ فوراً کہہ دیں گے آپ کو آپ ملنگ ہیں. تو نعوذ باللہ پانچویں امام کو ملنگ کہہ رہا ہے. اگر ملنگ کوئی نیگیٹو لفظ ہے تو میں کچھ سوچے تو صحیح کہ ملا کیسے بے وقوف بنا رہا ہے آپ کو، مقصر ملا. پھر آپ نے اور کچھ کہہ دیا تو آپ کو کہہ دیا قلندری ہیں آپ. ٹھیک ہے، استغفر اللہ. ایسے جاہل ممبر پہ آ گئے جو قافیہ پیمائی کرتے ہوئے کہتے ہیں ملنگ پلنگ. استغفر اللہ، یہ زبان ہے معمم، اور ہم سے زبان کی بات کرتے ہیں. ہم سے بات کرتے ہیں یہ زبان کی. خدا کی قسم ہم پوری کوشش کر رہے ہیں وہی پیش کریں آپ کی خدمت میں جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام نے کہا. جس پر واقعی شک ہونا چاہیے آپ کو، اس کو تو آپ خود اس کا جھنڈا ہاتھ میں لیے گھوم رہے ہیں، اور جو علی علی کروا رہا ہے اس پر آپ ہر طرح سے انگشت نمائی کر رہے ہیں. کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں سبب. یہ WF6 کے ایجنٹس پوری دنیا میں پالیسی چل رہے ہیں. اہل ولایت سے میں مخاطب ہوں. کیا پالیسی ہے؟ ڈیوائڈ اینڈ رول. آپ نے سنا ہوگا، جن کو حکومت کرنی ہوتی ہے، کرسی پہ بیٹھنا ہوتا ہے، آپ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، وہ آپ کو کبھی متحد نہیں ہونے دے. بے شک. ارے وہ فلاں صاحب ان کا یہ مسئلہ ہے، یہ صاحب ان کا یہ مسئلہ ہے، یہ صاحب ان کا وہ مسئلہ ہے. ارے بھائی اہل ولایت ہے، متحد ہو جائیں، بات ختم ہے. کیا بات ہے. ہر گروہ میں یہ اپنا ایک جاسوس چھوڑیں گے جو آپس میں لڑواتا رہے گا، کیونکہ علم کے ماننے والے جس دن متحد ہوں گے اس دن ان کی جو انگلی اٹھ رہی تھی ابھی اعتراض کرنے والے کے لیے، وہ گھوسا بن جائے گا. یہ نہیں چاہتے ان کے منہ پہ گھوسا پڑے. حالانکہ ہم تو ابھی بالکل لیگل زبان میں گفتگو کر رہے ہیں. ہم تو بالکل تہذیب سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اس طرح کی گستاخیاں نہ کریں.
لیکن کب تک؟ ہوش میں آ جائیں. حزب اللہ کے حوالے سے جو ہم نے گفتگو کی 2 ایپیسوڈز میں، یہ انشاءاللہ آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. پھر بھی اگر ضرورت ہوئی تو ہم اور بھی تفصیل پیش کریں گے. حزب اللہ کی صفات میں سب سے اہم صفات ہے خلاصتاً کہ قرآن مجید یہ اعلان کر رہا ہے کہ قرآن مجید کا 25% اہل بیت کے فضائل میں ہے. حزب اللہ وہ ہے جو اپنی ایکٹیویٹیز میں کم از کم 25% اہل بیت کے فضائل بیان کرے. اگلا 25% قرآن کا ہے اہل بیت کے دشمنوں میں. تو حزب اللہ وہ ہوگی جو کم از کم اپنی ایکٹیویٹیز میں سے 25% اہل بیت کے دشمنوں پہ تبرہ کرے. اب آپ دیکھ لیجئے ایسا وہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں کر رہے ہیں تو ناظرین آپ کو سوچنا ہے. بہرحال ہم اور آپ ایک مختصر سی زندگی لے کر آئے ہیں اس دنیا میں. ہمیں ختم ہو جانا ہے، ہمیں مر جانا ہے. یہ 2 فرشتے نہ صرف یہ کہ جو ہم کہتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں ہمارے نیک اعمال برے اعمال، بلکہ یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو ہماری نیتیں تک ریکارڈ کرتے ہیں، جو دنیا کا کوئی کیمرہ ریکارڈ نہیں کر سکتا. دنیا کا ہر کیمرہ صرف ایکسپریشنز ریکارڈ کر سکتا ہے، آپ کے الفاظ ریکارڈ کر سکتا ہے، نیت ریکارڈ نہیں کر سکتا. یہ نیت بھی ریکارڈ کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات سرکار امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ اس دور کے ولی امر، اس دور کے رہبر معظم، اس دور کے آقا مولا و ہادی، اس دور کے امام، ان سے سٹرونگ رشتہ جب آپ بنائیں گے تو ہر جھوٹا رہبر آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. اور اگر مولا سے رشتہ کمزور ہوا تو پھر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی پیغام کے ساتھ ہم اس درس کو ملتوی کرتے ہیں اگلے درس تک کے لیے. آئیے سرکار کے ظہور کے لیے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلني من انصاره واواني مشيئته ولا تجعلنا من اعدائه بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل